میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ضمنی انتخابات ہونے تھے کل، یعنی 75 سیالکوٹ 4 دسکا کے اندر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو 4 ضمنی انتخاب ہونے تھے ان میں سے کیونکہ باقی 3 ان کانٹروورشل تھے تو ان کا ہم پہلے اگر ذکر کر دیں۔ پی پی 51 وزیر آباد کے اندر، حالانکہ وہ پی ایم ایل نون کی ہی سیٹ تھی، وہ پی ایم ایل نون نے ریٹین کر لی، بہت زیادہ بڑے مارجن سے ریٹین نہیں کی لیکن ریٹین کر لی، اور ضمنی انتخاب کے اندر ایک سٹنگ حکومت کو شکست دینا جو ہے وہ ود لو ٹرن آؤٹس جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے ان نمبرز میں۔ پی کے خرم این اے 45 میں جے یو ایف اے کی ویکیٹڈ سیٹ تھی کیونکہ ان کے جو اس کے اوپر نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ تھے، جو ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے، وہ وفات پا گئے تھے، وہ پی ٹی آئی نے جیت لی۔ لہٰذا جے یو ایف اے کا کیا پاپولیرٹی ہے، کتنی ہے، کیسی ہے، وہ بھی دیکھنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو میجر وکٹری آف دا نائٹ تھی وہ پی کے 63 نوشیرہ، جو کہ ایک پی ٹی آئی کی سیٹ تھی، جو کہ وہاں کے سابق چیف منسٹر پرویز خٹک، اب ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب کا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں پر ویکیٹڈ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی، جیتے پی ایم ایل نون کے کینڈیڈیٹ پی ڈی ایم کے مشترکہ پلیٹ فارم پہ۔ یہ ایک میجر وکٹری عمران خان صاحب کا ظاہر ہے، 8 سال مسلسل پی ٹی آئی کا راج رہا ہے پختونخوا کے اندر، وہاں پر ایک بائی الیکشن میں ایک پی ٹی آئی کی جو سیٹ ویکیٹ ہوئی ہے اس کے اندر پی ایم ایل نون کا جیتنا، اس طرح جیتنا، اگر کوئی انڈیکیٹرز آف چینج ڈھونڈ رہے تھے جو شاید اس طرف بھی دیکھیں گے اور بار بار دیکھیں گے۔ بچا دسکا، یہ افتخار الحسن پی ایم ایل نون کے کینڈیڈیٹ تھے، وفات پانے کے بعد ان کو نوشین افتخار صاحبہ کو ٹکٹ ملا۔ کانٹے کا مقابلہ سمجھا جا رہا تھا۔ ابھی تک جو آفیشیل ریزلٹس ٹیلی کیے ہیں اس کے اندر 20 پولنگ اسٹیشن کے ابہام کے علاوہ پی ایم ایل نون لیڈ میں ہے اور چند ہزار ووٹ سے لیڈ میں ہے۔ اب یہ 20 پولنگ اسٹیشن ٹیلی کیوں نہیں ہو پائے، اس پہ پوری سٹوری ہے اور آج کا پورا شو ہے، کیونکہ کل سے صرف بات ان 20 پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے اور ان کے ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، انآفیشلی انہوں نے جب یہ سب گنتی ہونی تھی تو یہ 20 لوگ غائب ہو گئے، 20 بیگ نہیں غائب ہوئے، 20 لوگ ہی غائب ہو گئے۔ اب یہ غائب ہونے کے بعد کہاں ہیں، تو جب پوچھ کے لیے لوگ نکلے تو الیکشن کمیشن سے بھی پوچھا کہ یہ کہاں ہیں، تو الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ملے۔ اچھا، یہ واضح رہے کہ ایک علاقے میں اگر کوئی ضمنی انتخاب یا جب عمومی طور پہ جنرل انتخاب ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایگزیکٹو کو اپنے تئیں لے لیتی ہے، اپنے آپ کے انڈر لے لیتی ہے۔ لہٰذا ریجنل پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس، یہ سب جو ہیں وہ اس دن کے لیے الیکشن کمیشن کے تابع ہوتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اگلے دن صبح پی ایم ایل نون کے کہنے پر ایک پریس ریلیز ایشو کی جس کے اندر انہوں نے واضح کیا کہ تابع تو دور کی بات ہے، ان کو کوئی کوآپریشن نہیں ملی۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ بادی نظر یہ 20 بندے کہاں تھے، یہ بات جو ہے یہ پورے الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ جو ہمارے اوپر جو ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جو ایگزیکٹو کے ریپرزینٹیٹو یعنی کہ پولیس اور دیگر بیوروکریسی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ہمیں ملے ہی نہیں، یعنی کہ وہ 20 بندے تو غائب۔ اس کے علاوہ جو ملنے والے لوگ تھے وہ جن کا جو شاید جواب دہ ہوتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر ویڈیوز بنائے گئے پی ایم ایل نون کی طرف سے کہ ایک صاحب جو ہیں، وہ ویڈیو تو کافی سب لوگوں نے دیکھا بھی ہے، کہ ایک صاحب ایک بیگ لے کے پولیس کی گاڑی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ ریٹرننگ آفیسر ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ ایک سیلڈ ریٹرنیبل آپ کے پاس امانت ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو کچھ جواب دیے، اس کے بعد وہ آگے دیکھنا شروع ہو گئے، یعنی کہ یہ ان کی کار ہے اور وہ جو کر رہے ہیں وہ خیر سوال اٹھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر پی ایم ایل نون نے بھی سوال اٹھائے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک فل ڈریس پریس کانفرنس کی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، جس کے اندر انہوں نے ان صاحب کا بھی ویڈیو دکھایا اور دلچسپی کے ساتھ ایک اور ویڈیو دکھایا جو میرے لیے بہت دلچسپ ہے، کیونکہ وہ جو خاتون کینڈیڈیٹ ہیں پی ایم ایل نون کی، نوشین افتخار صاحبہ، وہ صبح تک انتظار کر رہی تھی پریزائڈنگ آفیسر کے دفتر میں، تو یہ 20 لوگ واپس سے اپیئر ہوئے۔ اب ان 20 کے سے پوچھا بھائی آپ کہاں تھے، تو ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ جی بہت دن تھی، یا سب کے سملر جواب تھے، بہت دن تھی اور ہم گھر چلے گئے تھے، یا بہت دن تھی اور سب ساتھ واپس آ گئے۔ وہی صاحب، نعیم اشرف بٹ صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی آج کے شو میں، کیونکہ شاید میں فیکچولی میں اوپر نیچے ہو جاؤں تو وہ ظاہر ہے انہوں نے اس کو انگلی پلس پہ رکھ کے کور کیا ہے پورے 2 دن۔ لیکن یہ
اس کو سم اپ کیا سوشل میڈیا پہ بھی کئی پی ایم ایل نون کے ارکان نے کہ پہلے تو ووٹ چوری ہوتے تھے، اب آر اوز چوری ہو رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے کہ ان پریزائڈنگ آفیسرز کو کس کے ایما پہ کس نے اغوا کیا، کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے، اور کس نے عوام کا مینڈیٹ NA-75 میں چرانے کی کوشش کی ہے. جبکہ پی ٹی آئی نوشہرہ میں اپنی سیٹ بھی کھو گئی تھی تو انہوں نے اس شکست سے اور وزیر آباد کی شکست سے بوکھلا کر کوشش کی کہ وہ ڈسکا کی سیٹ کو چرا سکیں، لیکن ان کی چوری پکڑی گئی ہے. اچھا، ابھی شاید خاقان عباسی صاحب کا ہم آپ کو شاٹ دکھانے جا رہے ہیں، جنہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ خلائی مخلوق والے بیانیوں سے دور ہونے کے لیے انہوں نے اس بات کو رد کیا تھا، یعنی اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے. کیا یہ عام بات ہے؟ میرا پریزائڈنگ افسر میرے نہیں تھے، ووٹ جب کاسٹ ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کی ملکیت بن جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس چوری کو کیسے لیتا ہے. جو موقع پہ جو شہادتیں ہمارے پاس آئی ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ویڈیو بھی مل جائے کہ سویلین کپڑوں میں، سویلین گاڑیوں میں وہاں پر لوگ آئے جو پریزائڈنگ افسر کو بھی اور ووٹ کے تھیلے بھی اٹھا کر لے گئے. تو وہاں پر جو لوگوں کا جو کامنٹ تھا وہ یہی تھا کہ یہ زمینی مخلوق نہیں تھی. تو میں نے وہی بیان کر دی. خاقان عباسی صاحب بھی مجبور ہیں کہ اسی بیانیے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو سمجھا دیں جتنا سمجھا سکتے ہیں کہ ان کے خیال میں کیا تھا. مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو سراہا کہ آخرکار آپ نے یو گرون اے اسپائن، اور آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ عیاں کرتی ہے اور واضح کرتی ہے ہماری پوزیشن. بھائی صاحب، انتہا ہونے کے بعد پی ایم ایل نون کے مطابق 2018 میں جو ہوئی تھی، توقع نہیں تھی کہ یہاں پر بھی اتنی کوشش ہوگی. جہاں پر پورا فوکس ایک سیٹ پہ اگر آ گیا ہے سب کا، 2 اموات بھی ہوئی ہیں جو کہ بہت افسوسناک اوبیسلی واقعہ ہے. ہائی لائٹ پورے ملک میں ہو رہی ہے، وہاں پر بھی 20 بندے فوگ کی وجہ سے غائب. دیکھیں، میرے خیال سے یہ بہت ہی جو ہے نا سسپیشس ہی نہیں ہے، بلکہ کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان حالات میں یہ جو 20 پولنگ سٹیشن کے جو ووٹ ہیں ان کو کسی بھی طرح سے کوئی سینکٹیٹی حاصل نہیں ہوگی. اگر کوئی پریزائڈنگ آفیسرز دھند کی وجہ سے ایک ساتھ غائب ہوں اور پھر ایک ساتھ اسی وقت جو ہے وہ واپس بھی آ جائیں، تو میرے خیال سے کہ جو اس دورانیے میں ووٹ اور باکسز جو ہے غائب تھے ان کی کوئی سینکٹیٹی اور کوئی کریڈیبلٹی نہیں بچ جاتی، اور ان کو علیحدہ کرنا ہی پڑے گا. اور یہ جانچ پڑتال اب بہت ضروری ہے کہ یہ علیحدہ کیوں ان کو کرنا پڑ رہا ہے اور یہ سب ہوا، ان کو لے کے کون گیا. یہ خاقان عباسی صاحب کے بقول یہ جو پلین ڈریسڈ لوگ تھے یہ کون تھے؟ ان کے آن اوتھ جو ہے میرے خیال سے ان سارے پریزائڈنگ آفیسرز جو ہے ان کی انکوائری ہونی چاہیے، ان کے بیان لینے چاہیے، ساری فوٹیج جو ہے اس کا معائنہ ہونا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے. کیونکہ یہ اب بات ڈسکا کی نہیں ہے، یہ اب بات جو ہے ایک الیکشن کی نہیں ہے، یہ بات ہے کہ پورا بیان 2018 کی ریگنگ سے لے کے آئندہ کی ریگنگ کا خدشہ، ووٹس کے روندنے جانے کی بات ہے. یہ سارا جو پی ڈی ایم کا بیانیہ، جو نواز شریف کا صاحب کا بیانیہ ہے، وہ جو ہے انڈرسکور ہوتا ہے اس سے. اور اگر اس حکومت نے، اگر الیکشن کمیشن نے کسی بھی طرح کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پھر سے حاصل کرنی ہے تو یہ پوری جانچ پڑتال اور انکوائری اس حوالے سے لازم ہے. اور اگر اسی طرح سے الیکشن ہوتے رہیں گے تو کوئی کریڈیبلٹی میرے خیال سے ای سی پی کی بھی نہیں رہے گی اور کسی الیکشن کی نہیں رہے گی. یہ تو دیکھیں پروپوسٹرس، مطلب نا مناسب نہیں، ناممکن بات ہے کہ آپ 14 گھنٹے کے لیے پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں ان سے رابطہ نہ ہو سکے اور وہ پھر ساتھ غائب بھی ہوئے ہوں اور ساتھ مل بھی جائیں، ساتھ واپس خود آ جائیں. بلکہ تو اس 14 گھنٹے کے دورانیے میں جو تھیلے ووٹوں کے تھے اس کی سینکٹیٹی کیا رہ جاتی ہے؟ ان پریزائڈنگ آفیسرز کو تو سب سے پہلے میرے خیال سے ان کے بیان لینے چاہیے، آن اوتھ لینے چاہیے، ان کے بیان لینے چاہیے. بھائی صاحب ایک چیز تھی، وہ آپ کو یاد ہے حلیم عادل شیخ صاحب کے جو نیفیو کمپلیننٹ بنے تھے جس کے بعد انہوں نے خود بیل کرانی پڑی تھی کیونکہ وہ خود مطلوب تھے پولیس کو. تو وہ سندھ حکومت نے ایک دن کے اندر ہی ان کے سیل فون کے سیل ٹاور پنگز کے بیسس پہ بتا دیا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قائد اعظم کا مزار پہ تھا اور مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی، لیکن در حقیقت ان کا فون اور یہ سپر ہائی وے پہ کہیں تھے. تو لہٰذا یہ اگر یہ پریزائڈنگ افسران تمام 20 کے سیل فونز کی پنگز دیکھ لی جائیں کہ یہ بس اتنا دیکھ لیا جائے کہ یہ سب کہیں ساتھ تھے،
تو الیکشن کمیشن یہ کروا سکتی ہے. اور یہ کتنا غیر ضروری تھا. دیکھیں سیالکوٹ 10 کا وہ سیٹ ہے جو نون لیگ بہت آرام سے کمفرٹیبل مارجن سے ایون 2018 کے سو کالڈ سلیکٹڈ دھاندلی شدہ الیکشن جسے پی ایم ایل نون کہتی ہے, اس الیکشن میں بھی یہ وہ سیٹ تھی جو بھاری میرے خیال سے کیا 50,000 ووٹ سے شاید جیتے تھے یہ. تو ایسی سیٹ پہ جہاں 50,000 ووٹ سے 40,185 ووٹ 40,000 ووٹ سے جہاں نون لیگ جیتی ہوئی تھی اور وہاں مارجن اف اینی تھنگ یہاں کلوز ہو رہا تھا, تو ایک سیٹ کی خاطر جو یہ ڈرامہ اب ہوا ہے تو یہ نیوز سائیکل میں بھی بات رہے گی. اور جو لارجر نیریٹو ہے کہ یہ ایک دھاندلی شدہ سسٹم ہے جس کا حصہ بنا نہیں جا سکتا, جس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا, جو کہ ووٹ جو ہے وہ چرانے اور روندنے والا سسٹم ہے, ان ساری باتوں کو ایک سیٹ کی وجہ سے تقویت مل گئی. آپ سوچیں اگر یہاں نون لیگ 40,000 کی جگہ 8,000 ووٹ سے جیت, ابھی 4,000 کی لیڈ بتائی جا رہی ہے نا, لیٹ سے 4,000 ووٹ سے نون لیگ یہاں جیت جاتی انسٹیڈ آف 40,000, that would have still left the PTI with something to say. اب کیا رہ گیا ان کے پاس کہنے کو, اور وہ نیوز سائیکل کیا 2 دن رہتی جعفری صاحب, 2 دن بات ہوتی اس جیت کی 4 ہوتی. صحیح ہے, اور یہ صحیح ہے ایک لارجر بن گیا یہ. اب ڈسکا کی بات نہیں رہی, ورنہ ڈسکا کی بات ڈسکا میں رہ جاتی. ٹھیک ہے نون لیگ پہلے 40,000 ووٹ سے تارڑ صاحب کے مطابق عطا اللہ تارڑ صاحب کے مطابق یہ جو ایک فیمس ہوئے ہیں پریزائڈنگ افسر جو بیگ لے کے رینجرز کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں یا پولیس کی گاڑی میں یا کسی بھی سرکاری گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, ان سے پھر جب الیکشن کمیشن کے ریپرزینٹیٹیو کے سامنے ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یعنی کہ وہ ایک لیول کی, یہ تو نہیں سمجھایا کہ کیا غلطی ہو گئی, لیکن ایک لیول کی ان کے مطابق ایک ایکسیپٹنس بھی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا تھا. مطلب ایسی بزنس ایز یوزول نہیں ہے کہ بیگ اٹھاؤ گاڑی میں دیکھیں آپ نے نوشیرہ ایک ایسا پختون ایریا ہے پشاور کے قریب جو جہاں سے پی ایم ایل نون کبھی نہیں جیتی ہے. ہزارہ بیلٹ میں, ہندکو بیلٹ میں نون لیگ پختونخوا میں ڈز ویل, بٹ یہ پختون بیلٹ میں دے ڈونٹ آلویز ڈو ویل, اور یہ خاص کر یہ والی سیٹ پہ دے ڈونٹ ڈو ویل. یہ خٹک صاحب کی سیٹ تھی, خٹک صاحب کے مطلب فیملی یہاں پہ مقیم ہے, اور جب ان کے بھائی کے بیٹے کو سیٹ یہاں نہیں دی گئی تھی تو خان صاحب نے جب کسی اور کو پریفر کیا تھا تو اندرونی طور پہ بھی جو پی ٹی آئی کے یہاں معاملات تھے وہ ایز اٹ از تشویشناک تھے. اور اس کے بعد نون لیگ نے ان کو یہ الیکشن جس طرح سے ہرایا ہے تو پی ٹی آئی کے نوشیرہ میں آلریڈی کافی معاملات خراب نظر آئے ہمیں, اور ایک یہ بڑی اپسیٹ اور بڑی وکٹری ہمیں نظر آئی پی ایم ایل نون کے لیے. اب سونے پہ سہاگا کہ چلیں گجرانوالہ اور وزیر آباد کی جو سیٹ جسے جو صوبائی اسمبلی کی تھی وہ 4-5-6 ہزار جو بھی ووٹ سے نون لیگ جیت گئی, دیٹ واز ایکسپیکٹڈ, بٹ وہ پہلے نون لیگ کی سیٹ تھی. اگین یہ وہ بحث نہیں ہوتی گجرانوالہ یا وزیر آباد سے کہ دیکھیں خان صاحب کا تختہ پلٹنے جا رہے ہیں تو لوگ خلاف ہو گئے, لیکن نوشیرہ اور پھر اس کے کپلڈ وتھ جو ڈسکا میں ہوا ہے, کیونکہ ڈسکا میں جو ہوا ہے وہ ایک سیٹ کی بات ہے, وہ پورے نیریٹو کی بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے نیریٹو کو انڈرسکور کرتی ہے, ووٹ روندے جاتے ہیں اس نیریٹو کو انڈرسکور کرتی ہے, اس سسٹم پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس نیریٹو کو انڈرسکور کرتی ہے. ای سی پی کے سامنے جو ایک احتجاج ہوا تھا تو اب کیا ای سی پی کسی بھی طرح کی انڈیپینڈنس دکھائے گی؟ آج مریم نواز نے ان کو سراہا تو ہے, لیکن آگے کی طرف سے اعلامیہ کے علاوہ بھی اب ای سی پی نے ایکشن لینا ہے, مطلب اب ایک پریس ریلیز کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکتا. یہ بات اب پورے پاکستان کو پتہ چلنی ہے کہ یہ 20 پریسائڈنگ آفیسرز کہاں تھے. اب یہ بات پاکستان یہ تو پتہ چل سکتا ہے سیل ٹاور پنگ سے اگر سب کے فونز آن نہیں تھے یا کچھ کے تھے کہ بھائی وہ 2-3 بھی اگر ساتھ تھے تو اس سے بھی بہت کچھ پتہ چل جائے گا. الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاورز ہیں. مجھے یہ وہ والی کہانی لگ رہی ہے کہ یہ ہمارا حلقہ ہے اور یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. اب یہ پارٹی ان کی نہیں ہوتی, یہ پارٹی کس کی ہو رہی تھی ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ یہ کس پارٹی کی پارٹی ہو رہی تھی. یہ ہم ہیں, یہ ہماری کار ہے اور یہ ہماری پارٹی ہار رہی ہے یا جیت رہی ہے. یہ پارٹی کس کی تھی, یہ کون سی پارٹی تھی جس کی پارٹی تھی, یہ پتا اب پاکستانیوں کو یہ پتا کرنا ہے, جو کہ کچھ نہ ہوتا اگر یہ ڈسکا میں نون لیگ 4,000 ووٹ سے 8,000 بھی ہو جائیں چلو اس سے جیت جاتی تو پچھلی دفعہ 40,000 سے جیتی ہوئی تھی تو کیا طوفان آ جاتا. ٹھیک ہے نوشیرہ واز دی اپسیٹ, ڈسکا وڈ ناٹ ہیو بین این اپسیٹ. تو اینڈ
اینڈ یٹ عادت سے مجبور جو خفیہ ہاتھ یا جو بھی آپ کہہ لیں پاورز دیٹ بی مطلب there was no need for this. You tell me, آپ مجھے بتائیں کہ اب کوئی ضرورت تھی یہ کرنے کی. ایک ایم این اے کی ویسے اس سیٹ کے ہے. اوپر یہ جو صاحب ہیں جن کی تصویر ہے پریزائڈنگ افسر جن کے پاس وہ تھیلا رکھا ہوا ہے اور آگے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایک ٹویٹر پہ میں نے ایک کامنٹ بھی دیکھی تھی جو میرے خیال سے یہ پارٹی والی کامنٹ سے بہتر تھی کہ یہ ہماری کار ہے، یہ آپ کے ووٹ ہیں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. یہ جو سیریسنس ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جی مذاق ایک طرف، لیکن یہ اگر ووٹ بیگز کے ساتھ اس طرح ہونا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ سب کے سامنے اگر ہونا ہے اور اگر اتنے بھونڈے طریقے سے ہونا ہے، مطلب آپ کو اتنی پریکٹس ہے، اگر پی ایم ایل نون کے الزام یا بیانیے سے چلیں تو پریکٹس تو ہے نا، تو اگر اس سب پریکٹس کے بعد اس طرح ہونا ہے تو ویسے مطلب مجھے کوئی بڑا گنجائش افسوس ہوا. چھوڑ دیں کہ شرمندگی نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا اس دفعہ جو بھی رسپانسبل پائے جاتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ نووسز اور کچھ میرے خیال سے اس کام میں نئے ہیں میرے خیال سے، کیونکہ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ اگر معصومانہ اور بہت معاف کرنے کے موڈ میں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں جو لوگ اس کے اندر ملوث پائے جائیں گے وہ نووسز ہیں اور وہ ان کو تجربہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یور پوائنٹ از نوٹڈ. بٹ صاحب یہ ذرا تجربے کار ہیں، اگر آپ تجربے کار ہیں تو آپ یہ کریں گے کہ 20 بندوں بھائی ان کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کبھی بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ ہونا بھی تھا تو یہ الیکشن کی رات سے پہلے ہونا چاہیے. مطلب نہیں ایک پریکٹس ہو جانی چاہیے نا رات کو دیکھیں آپ اگر کوئی ایک کیس لڑنے جا رہے ہیں تو ایک دن پہلے تیاری کر لیتے ہیں نا، یعنی ایک موک ایکسرسائز کر لیتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کے خیال میں کیس میں کمزوریاں کیا ہیں. This has been a mockery, not a mock. This has been a mockery. نہیں یہ تھی موک ایکسرسائز. میرے خیال سے پریکٹس یہ والی یہ میرے خیال سے پریکٹس تھی، آگے جو ہے وہ اصلی تیاری آنی ہے. بٹ صاحب یہ ذرا اول تو یہ ذرا فیکٹس کلیئر کر دیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ میں ہی معصوم ہوں جو سمجھ رہا تھا کہ مین ایونٹ پہ انہوں نے کیسے یہ کیا. پہلے سے تیاری ہوتی ہے. سر آپ سمجھ رہے ہیں ڈسکا سیالکوٹ 4 مین ایونٹ ہے، مطلب جہاں پہ پی ٹی آئی کو جتوانے سے دنیا ہل جائے گی. خیر بٹ صاحب یہ ذرا سر ہمارے فیکٹ ٹھیک کر دیں، ہم تو صرف کامنٹری ہی کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے نا وہ 20 غائب پہ الیکشن کمیشن تشویش کا اظہار، 20 ایک ساتھ واپس، تو ان کا ویڈیو بنا رہی ہیں پی ایم ایل نون کی پروپوز کینڈیڈیٹ، ایسے ہی ہے نا سر؟ جی موئی صاحب، اصل میں جو الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ہے اس کو ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن تو کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ نیوٹرل ادارہ ہے، تو وہ جہاں وزن ڈال رہا ہے پھر اسی کو دیکھنا چاہیے. اور وہ تو اس وقت جو انہوں نے بڑی سخت جملے جو سخت جملے انہوں نے جاری کیے وہ تو واقعی وہ تاریخ ہے، اور اس سے پہلے ایسے نہیں ہوا. حکومت وقت ہو اور وہ ایک ایسا معاملہ بھی مشکوک ہو تو اس پہ بہت سخت باتیں اس حد تک آ جائے کہ ہم انتظامیہ جو ہے وہ پرائما فیشائی لگ رہا ہے کہ وہ اس میں کوئی انوالو ہے، رد و بدل کا خدشہ ہے اور تعاون نہیں کیا گیا. پھر چیف سیکرٹری کے بارے میں تجربہ مجھ سے زیادہ ہے. آپ بتائیں 20 پریزائڈنگ آفیسرز ایک رات میں غائب پچھلی دفعہ کب ہوئے تھے؟ اچھا چیف سیکرٹری یہ کام تو ہے، یہ تو تاریخ ہے پاکستان کی، ادھر تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. بلکہ 90 کے الیکشن تھے جب آئی جے آئی تھی تو زلزلہ بھی ایک آیا تھا، کیونکہ اس وقت تو ہر چیز ہی الٹا دی گئی تھی وہ پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے. اس لیے وہ تو تاریخ لمبی ہے. لیکن ابھی جو ایک حلقہ ہے اس میں 2-3 چیزیں بالکل اہم ہیں جس پہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کی طرف ہی جاتے ہیں. وہ مریم نواز کیا دعویٰ کرتی ہیں، فردوس عاشق اوان کیا کہتی ہیں، حکومت کہتے ہیں، وہ نہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق ایک چیز اس میں اہم ضرور ہے کہ یہ 20 یا جو 23 پولنگ سٹیشن ہیں یہی اکٹھے جو ہیں یہ کیوں اتنے گھنٹے لیٹ ہوئے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان میں کوئی 10 یا 5 جو ہیں وہ رات کو 2 بجے آ جاتے، کوئی 3 بجے آ جاتا، کوئی پھر 2-3 گھنٹے بعد 5 اور آ جاتے. تو یہ اکٹھے آئے اور اسی وقت آئے اور صبح کے یعنی فجر کے ٹائم، تو پھر یہ ان چیزوں پہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن وہ دیکھ رہا ہے اور سارا. دوسری جو حیدر صاحب نے ایک اہم بات کیا، یہ سارا اس کی انکوائری وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں
وہی ہیں، وہ ان سے جو حلفیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیان یا ان سے انکوائری وہی صحیح بتائیں گے اگر وہ بتا سکیں تو. لیکن دوسری جانب ایک اور چیز بھی ہے، یہ تو ایمیچور قسم کی انکوائری ذرا آپ بھی ذرا ہمارے لیے کریں بٹ صاحب، یہ بتائیں گے جو یہ پولنگ اسٹیشنز تھے یہ سب ساتھ کسی ایک روڈ پہ تھے کہ جہاں پہ یہ اظہار کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس روڈ پہ تھا بہت زیادہ دھند یا وہ روڈ خراب تھی، کیا یہ اس طرح تھا یا یہ شہر کے دور دراز علاقوں میں تھے سارے؟ کیونکہ عباسی صاحب کی طرف سے الزام لگا ہے کہ نہیں جی ان سے بہت دور علاقوں کے ریزلٹس آ گئے، نہ دھند تھی نہ کچھ تھا، یہ 20 جو ہیں یہ تو سینٹرل سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے، ایسے ہی ہے؟ نہیں، یہ بات وہ ہیں سارے دور کے، وہ بلکہ جو ڈسکا کا پورا جو ہے حلقہ ہی وہ زیادہ دیہی علاقے ہیں. جو مین سیالکوٹ شہر ہے جو وہ تو بالکل ڈسکا اس سے دور ہے، اور پھر ڈسکا کے آگے سے حلقے جو ہیں وہ زیادہ دیہاتی ہیں، وہ دور ہیں. وہ بے شک اس میں ہو سکتا ہے وہ، میں تو الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے کسی کا دعویٰ نہیں مان رہا. اور ایک ساتھ غائب، با جماعت غائب، 14 گھنٹے غائب، ٹھیک ہے دور ہے، دھند ہے، دیر ہے، نہیں مان لیا دور ہے، دھند ہے، کیا یہ ایک دوسرے کے آس پاس ہے؟ یعنی کہ ایسا کہہ سکتے ہیں کم از کم کہ ایک روڈ لینی تھی وہ دھند کی وجہ سے غائب تھی، وہ دھند صرف ہمیں نظر آ رہی تھی. اچھا، جو دوسرا سیاسی پہلو ہے اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے تھوڑی ایگزیجریشن ہو رہی ہے. کچھ حقائق ہیں جو کہ اس کلوز کا جو مقابلہ ہے اس تک آتے. پہلے تو یہ 4-5 ہزار 3,000 کی ابھی تک لیڈ ہے 22-23 پولنگ اسٹیشن چھوڑ کے. 3,047. دوسرا اس میں جو 40,000 پہلے تھے اس میں بڑی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے کہ ایک مدنی صاحب ہیں ادھر، وہ 2018 میں وہ کینڈیڈیٹ وہ ناراض ہو کے وہ ٹکٹ چاہتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے آزاد کھڑے ہو کے 50,000 سے زائد غالباً 57,000 کے لگ بھگ وہ ووٹ لے لیے تھے انہوں نے. اس کا نقصان پی ٹی آئی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ چاہتے تھے. اب اس دفعہ ان کو راضی کیا گیا اور وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے. ایک تو یہ بات ہو گئی، اتنا بڑا جو ووٹ بینک ہے، ٹھیک ہے اب تو ٹوٹل. دوسرا ٹرن آؤٹ ظاہر ہے وہ ضمنی الیکشن کا کام ہوتا ہے، یہ تو بالکل آدھا، جہاں لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے جو پہلے ظاہر شاہ تھے، ظاہر شاہ افتخار صاحب، وہ ان کے اب آدھے اب 50 پلس ہیں جیتنے والے کے بھی، اور جو جیتنا کیا بلکہ جو کہہ لیں کہ جو اس وقت دعویٰ ہے آگے ہونے کا اور پیچھے ہونے کا. بٹ صاحب ابھی کی ایک خبر دے دوں، اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈیمانڈ کی ہے کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے، سب کو رد کیا جائے سارے الیکشن کو. اور کیونکہ یہ متنازع ہو چکا ہے، کنٹروورشل ہو چکا ہے، فائرنگ سے لے کے پریزائڈنگ آفیسرز کا غائب ہونا، تو دوبارہ الیکشن ڈیمانڈ ہے، دوبارہ الیکشن کی. نہیں، وہ تو اب ان کی ڈیمانڈ ہے، اب دوسرا رخ بھی تو ہے. میں اسی طرف جا رہا تھا جو دوسرا موقف ہے، وہ ایک تو یہ پولیٹیکل وہ لوگ اب شامل کیے گئے، اور اس میں ایک رول بہت زیادہ ہے پولیٹیکل بندے کا جو کہ اکثر پیچھے رہتے ہیں. وہ طاہر بشیر چیمہ، جنہوں نے جو کہ جنوبی پنجاب محاذ بھی بنایا، اکثر جوڑ طور پنجاب اسمبلی میں بھی وہ کرتے رہتے ہیں. وہ کافی دنوں سے ادھر تھے، ڈسکا میں انہوں نے ڈیرے لگائے تھے. یہ راضی بھی مدنی صاحب اور پھر کچھ چیمہ فیملی کے ادھر لوگ تھے، وہ ناراض تھے، وہ کھڑا ہونا چاہتے تھے مقابلے میں، ان کو راضی کیا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کلوز جو ہے وہ کانٹیسٹ ہوا ہے. دوسری بات جو اگر 20-22 اگر جو معذرت، یہ آپ کی دوسری بات جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں. اس وقت لیتے ہیں بریک. facebook.agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @حیدر10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. بٹ صاحب کا بھی ٹویٹر ہینڈل آپ ساتھ اسکرین پہ شیئر کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم ضمنی انتخابات اور ان کے نتائج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ NA-75 سیالکوٹ 4 ڈسکا کا جو اس کا رورل ایریا کنیکٹ ٹو سیالکوٹ یا سیمی رورل ایریا کنیکٹ ٹو سیالکوٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی پریسر میں انہوں نے اپنی پریسر کا اختتام کرتے ہوئے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ تمام الیکشن واپس سے کیا جائے. اوبیسلی یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ طاقت ہے کروانے کی. الیکشن کمیشن کے پاس جو افیکٹڈ پولنگ اسٹیشنز ہیں صرف ان پر پولنگ واپس کرانے کی طاقت ہے، اور اگر وہ سبسٹینشیل افیکٹ نہیں سمجھتی تو اس کے علاوہ بھی ان پولنگ اسٹیشن کو ڈسریگارڈ کرنے کی بھی طاقت ہے. لیکن اوبیسلی انویسٹیگیٹ کرے بغیر وہ فائنل ریزلٹس جو ہیں کا اعلان سے اپنے آپ کو روک دیا الیکشن کمیشن اپنے اعلامیہ کے تحت ہی. بٹ صاحب آپ
سمجھا رہے تھے ہمیں بریک سے پہلے کہ یہاں پر جو نمبرز کا ڈفرنس ہے، جو کہ پہلے 40,000 ووٹ کے مارجن سے نون جیتی تھی، وہ عکاسی نہیں کرتا یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کی، اور یہ در حقیقت بہت کلوز کانٹیسٹ ویسے بھی ہونا تھا. پی ٹی آئی کو اتنا بڑا دھچکا جو ہے وہ 2018 کے الیکشنز میں اس لیے لگا تھا، اس لیے مدنی صاحب جو ان کے کینڈیڈیٹ ہونے تھے، اپنے خیال سے ہونے تھے، وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو کر 50,000 ایسے ووٹ توڑ گئے تھے جس کی واضح میجورٹی جو ہے وہ ویسے پی ٹی آئی کی طرف آنی تھی. اب ان کو اپنی طرف لانے میں پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیوز کامیاب ہو گئے تھے، جوڑ توڑ جو ہے اس میں کامیاب کیونکہ ہو گئے تھے، لہٰذا اس الیکشن کے اندر جیت جو ہے پی ایم ایل نون کی، چاہے وہ نیرو مارجن سے ہے، وہ ان کی پاپولیرٹی کی عکاسی نہیں یا کم ہوتی ہوئی پاپولیرٹی کی عکاسی نہیں، بلکہ ایک فتح ہے. اور اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں اس سے یہ نہیں لگ رہا کہ جی دھاندلی ویسے ہی ہو رہی تھی. بالکل. آپ موئی صاحب، اصل میں مسلم لیگ نون کا اگر اوورآل دیکھا جائے تو کوئی جو ایک لگ رہا تھا کہ جو ایک اس وقت ماحول ہے، مہنگائی ہے، بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے حکومت پہ، جو مسئلے ہیں بھی ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز ناراض رہتے ہیں، لوکل سیاست میں بھی مسائل ہیں، تو اس حساب سے تو کوئی بہت زیادہ بڑا کام ڈسکا میں نہیں ہوا، مسلم لیگ نون نہیں کر سکی. اور ٹھیک ہے وہ حکومت کے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو راضی کیا، لیکن یہ کلوزڈ کانٹیسٹ ہونا پی ایم ایل این اس میں ضرور تھوڑی حیران بھی ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن ہے، میرا خیال ہے کہ اب اگر جو ایک خوشگوار حیرانی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا ہے، تو اب پھر الیکشن کمیشن کی انہیں ماننی بھی چاہیے. اگر الیکشن کمیشن انکوائری کے بعد سمجھتا ہے کہ وہ جو میں کہنے لگا تھا کہ مریم صاحبہ نے جو اتنا ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا ہے کہ آئی ہوپ یہ قبل از وقت نہ ہو اینڈ وہ اس پہ پورے اترے. اور آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں. مائی فرسٹ تھاٹ واز آلسو کہ اس طرح سے جس طرح سے ای سی پی چلتا ہے، اتنا ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے ذرا جلدی دے دیا انہوں نے شاید. تو آگے دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ اس ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس کے بھی چلتے ہیں. ایک اور بات بھی بتائیں سر، یہ ڈسکا سے شمالی علاقہ جات جا کے واپس آنے میں کتنی دیر لگتی ہے اگر گاڑی میں جائیں 4x4؟ اتنی دیر نہیں لگتی، کہیں قریب ہی گئے. جی بھائی صاحب، اگر جیسے بالفرض اگر موسم دیکھنے کے لیے وہاں سے آپ کوئی ویگو ہائر کریں، اس کے اندر آپ بیٹھیں اور شمالی علاقہ جات سے ہو کے واپس آنے کی کوشش کریں، تو آپ فجر کے وقت تک واپس آ جائیں گے. سب لوگ ساتھ آ جائیں گے. باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کالی ویگو وائٹ شلوار قمیض کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، میں نے کوئی رنگوں کی بات نہیں کی سر. میرے منہ میں الفاظ مت ڈالیں. میں بٹ صاحب سے صرف ایک ٹریول لاجسٹکس کا سوال پوچھا تھا. بٹ صاحب سوری، میں نے غلط سنا. جی اچھا تو بہرحال وہ میرے منہ میں آپ ڈال لیں. اچھا بہرحال وہ اب آپ کی بات صحیح ہے، اگر ادھر جائیں تو وہ تو پھر 2 دن، اور موسم بھی جو اس وقت ہے اب وہ 2 دن میں واپسی ہوگی. یہ تو بہت جلدی آئے ہیں. اس لیے دوسرا پہلو ایک جو اب حکومت کا جو ہے ان کو بھی سمجھنے کے لیے، ہر بندے کو اتنا ٹائم نہیں لگتا نا سمجھنے کے لیے، اس لیے جلدی آ گئے. اچھا، حکومت کا جو دعویٰ ہے ہمیں ادھر بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کسی حد تک وہ بھی اپنی جگہ ان کے بھی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ جہاں مسلم لیگ نون جیت گئی ہے وہ ٹھیک ہے، وہاں بھی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور جہاں وہ یہ مسئلہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے تھوڑا ادھر لوز بھی ہوئے ہیں. یعنی جو ایک کا گڑھ تھا اور ہے اور ہمیشہ رہا ہے، سیالکوٹ، گجرانوالا، یہ جو علاقے ہیں، تو وہاں پر اتنا کلوز کانٹیسٹ ہونا، اور اس وقت ہوا ہے جب پی ٹی آئی ہر طرف سے اس پہ تنقید ہے. مہنگائی کا میں بار بار کہہ رہا ہوں جو عام لوگوں کا اصل پرابلم ہے، اور بے روزگاری، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے اس وقت میں یہ ہونا یہ ہمارے لیے بھی یہ کوئی اندوناک فتح نہیں ہے اگر ہوتی بھی ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے اسپن اس طرح ہوگی، اور اسپن اس طرح کرنا بھی چاہیے، اور حق بجانے پہ پی ایم نون کا یہ کرنا. لیکن جو نمبرز کی کمی اور زیادتی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کا کوئی مطلب ڈھیر نہیں ہو رہا تھا اگر وہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد تو سر کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کے بعد مذاق ہی اڑے گا. یہ اصل میں جو بات ایک ہی ہے کہ
الیکشن کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایک ہم مریم نواز کے سٹینڈ لیا، اب آپ جو حکومت ہے وہ خاموش ہے، ابھی تک اس اتنی سخت پریس کانفرنس کا جواب نہیں دیا، تو پھر اب الیکشن کمیشن جو کہے گا اس کو پھر سب نے ماننا ہے. پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ اگر وہ فرض کریں وہ ساری چیزیں انکوائری کرتے ہیں، کچھ عذر ٹھیک نکلتے ہیں، اور پھر لیڈ جو ہے وہ جو دعویٰ حکومت کر رہی ہے غالباً 7,000 سے زائد کا، تو پھر وہ اگر 7,000 5,000 یا 4 نکلتی ہے پھر وہ ماننا بھی اب پڑے گا. یہ بالکل صحیح ہے کہ تھوڑا زیادہ جلدی مریم نواز اتنا بڑا وہ بیان دے گئی ہیں، تو اب ان کو ماننا بھی پڑے گا. لیکن حکومت کا یہ ہم کہیں گے کہ پی ٹی آئی جتنا ہم سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ وہ پیچھے چلے گئے ہیں، وہ اتنے نہیں ہیں. وہ ابھی بھی پنجاب میں ہے ان کی سیاست، وہ شامل اس طرح یہ ڈسکے کی ہی سیٹ دیکھ لیں تو وہ ہے. باقی جو کے پی کی سیٹ ہے اس کا تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو معاملات تھے پرویز خٹک صاحب والے وہ تھے. اور پھر پی ایم ایل این ادھر ایک اور چیز دیکھنا کہ وہ پی ڈی ایم کے وہ کینڈیڈیٹ پختونخوا تھے، کی سیٹ کا آپ حالی کہہ پی رہے ایم ایل ہیں، این کے نہیں تھے. پختونخوا کی سیٹ کا آپ کہہ رہے ہیں بٹ صاحب کہ وہ پرویز خٹک صاحب خود ہی ناراض تھے، تو لہٰذا وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جوڑ توڑ کا اپنے اندر انہی طور پہ ہی شکار تھی، اور دوسری طرف پی ایم ایل نون کا کینڈیڈیٹ کو پی ڈی ایم تمام پی ڈی ایم کی حمایت حاصل نہیں، لیکن اے این پی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اور اسے 4-5 ہزار ووٹ ملے، جو کہ اگر وہ پی ڈی ایم کے ساتھ آتے تو وہ مزید بھی نون کے کینڈیڈیٹ کو مل سکتے تھے. تو نون کا کینڈیڈیٹ پھر بھی نون کا تھا، یہاں پہ اے این پی نے الگ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. نہیں، اے ٹھیک ہے، این وہ پی تو پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے اصل نا. میں وہ نہیں، اے این پی کیوں نہیں ہے پی ڈی ایم کا حصہ؟ نہیں وہ بالکل ہے. نہیں وہ ہے پی ڈی ایم، لیکن ادھر مولانا اور ان کے بڑے ووٹ ہیں، وہ تو ٹھیک ووٹ ہے، مولانا یقیناً کا ان بڑا کو ملے ہوں گے. بہرحال وہ اصل سر جو چیز ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے کہ اب وہ انتخابی سیاست میں آگے ہیں، اور اس میں وہ شاباش بھی دے رہے ہیں، اور 2-3 حلقوں میں فتح بھی ہو رہی ہے. تو اب ان کے لیے شاید وہ جو دوسرا بیانیہ ہے وہ تھوڑا مشکل ہو اور وہ آگے چلتے جائیں. ایک یاد آ رہا ہے بار بار کہ انہی ڈسکا کے ہی قریب گجرانوالہ کا علاقہ ہے، نوشہرہ ورکاں، وہاں پر ایک ضمنی الیکشن ہی ہوا تھا. وہ پی ایم ایل این کی سیٹ تھی، این اے کی ہی سیٹ تھی. یہ اس وقت جب شہباز شریف 2008 سے 13 کے درمیان وزیر اعلیٰ اور اوپر یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے. تو وہ سیٹ حیران کن طور پر پیپلز پارٹی جیت گئی تھی اس وقت، اور وہ فیڈرل میں تھے اور نون نیچے حکومت میں تھی، یعنی انتظامیہ جو تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی. آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی، آپ نے اچھا کہا اس کہ میں بھی جب جی بولیں، آپ کمپلیٹ کر لیں. لیکن اس میں بھی یہ کام ہوا تھا، وہ تو بلکہ میں ادھر 24 گھنٹے تقریباً اس کو کور کیا تھا، صبح ہو گئی تھی اس کو بھی. لیکن وہاں پر ڈی سی آفس میں مجھے یاد ہے وفاقی وزیر تھے پیپلز پارٹی کے، وہ بیٹھ کے ادھر سے دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا مقابلہ چل رہا تھا، وہ وزیر قانون پنجاب تھے، وہ ڈی سی کو انہوں نے ہر چیز کو کنٹرول کیا تھا. اس وقت بھی یہ کام اسی طرح ہوا تھا، کچھ پولنگ ایجنٹس اور یہ سب کچھ غائب ہو گیا تھا، لیکن بالآخر وہاں پر پیپلز پارٹی 1,000-1,500 سے جیت گئی تھی. تو اس لیے اب یہاں پر بھی جب رزلٹ آنا ہے، پھر بعد میں ساروں نے مانا تھا وہ الیکشن کمیشن کا جو رزلٹ تھا، اب یہاں بھی انہیں ماننا پھر پڑے گا. جو بھی اب ہوتا ہے دیکھتے ہیں. الیکشن کمیشن نے پوزیشن تو بڑی سٹرونگ لے لی ہے. دیکھیں بٹ صاحب، آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی، آپ نے کہا کہ اب الیکٹورل پالیٹکس میں ایک واپسی ہوئی ہے نون لیگ کی. نون لیگ نے اچھا بھی کیا ہے، سیٹیں جیتی بھی ہیں، لگ رہا ہے کہ شاید 3 کی 3 جیتی ہیں، پتہ چل جائے گا ہمیں. لیکن اور آپ کہتے ہیں اس وجہ سے ان کا یہ بیانیہ کہ اب سسٹم سے باہر نکل کے ریزگنیشن یا دھرنوں کی طرف جانا چاہیے، یہ بیانیہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. لیکن ایکچولی جو ڈسکا میں ہوا ہے اس کی وجہ سے نون لیگ کو یہ ڈبل فائدہ ہو گیا کہ وہ پرسیپشن میں جیتی بھی، باقی 2 تو سیٹیں ویسے ہی جیت گئی، یہاں بھی پرسیپشن میں میڈیا پہ جیتتی نظر آئی، اور باوجود اس کے ان کے بیانیے کو بھی تقویت مل گئی. یہی غلطی ہے میرے خیال سے جو ہوئی ہے، اور نون لیگ کے فیور میں یہ بات جاتی ہے کہ بیانیے کا بیانیہ بھی رہ گیا اور پرسیپشن میں الیکشن بھی جیت گئے، اور باقی تو ایکچولی بھی جیت گئے، آفیشلی بھی جیت گئے. تو میرا نہیں خیال ان کے بیانیے کو ذرا بھی نقصان ہوا، بلکہ بڑا پروان چڑھا ہے. کیونکہ جو یہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز دھند میں دھند کہہ رہا ہوں، دھاندلی نہیں کہہ رہا، لیکن دھند میں غائب ہو گئے، تو
اس سے تو ان کا جو سارا بیانیہ ہے کہ اس سسٹم میں یہ rigged ہے سسٹم، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں یہ ویک ہوا ہے بیانیہ؟ یہ تو میرے خیال سے پروان چڑھ گیا اس سے۔ نہیں نہیں، دیکھیں نا بیانیے کا آپ نے کنٹروورشل بنا دیتے ہیں نا، اپنے ووٹ کو اب جو ووٹر ہے اس کو آپ کلیئرٹی نہیں ہے اس کے ذہن میں آپ نے چھوڑی، آپ خود دو باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا نقصان ہوا ہے کہ جو آپ کی 40,000 کی لیڈ ہے وہ 3,000 کی ہو گئی ہے، اور ابھی بھی پتہ نہیں ہے کس نے جیتنا ہے، تو وہ ان کو نقصان ہوا ہے۔ اگر ڈسکا کی بات کریں گے تو وہ کیونکہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا اپنے ووٹر کو، وہ کبھی تو سسٹم سے نکلنے کیا کہتے ہیں، چھوڑ دیں کوئی الیکشن کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کبھی آپ پھر آ بالکل جاتے ہیں ٹھیک ہے اب بٹ سینٹ صاحب، میں میں آپ بھی سے آپ نے متفق ہوں۔ جانا ہے۔ نہیں، لیکن آپ دونوں کے لیے جی میں یہ ہاں بتا دوں کہ پی ایم ایل نون کی مجبوری پیپلز پارٹی ہے، یہ پی ایم ایل نون نہیں ہے جو اپنے ووٹروں کو کنفیوز کر رہی ہے، صرف پی ایم ایل نہیں نون جو لیکن ہے اس کے کنفیوز تو ان کے ووٹر بھی ہو رہے ہیں نا، کنفیوز تو ان کے ووٹر بھی ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ انہی کے ووٹر زیادہ تھے، پیپلز پارٹی کے ووٹر بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کنفیوز ہو رہے ہوں گے۔ نہیں، پیپلز پارٹی والوں کو تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ کہ نہیں تو ان کو کوئی پھر بات تو ٹھیک ہے کنفیوژن نا کہ نہیں۔ آپ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی آپ نظام کو گرانے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ضمنی انتخاب جیتنے آ جاتے ہیں، کبھی سینٹ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر سینٹ کے لیے لڑیں گے، سینٹ میں خفیہ رائے شماری جو ہے وہ صحیح جعفری نہیں ہے صاحب میں لیکن یہ ان کے کہہ ساتھ ملیں گے نہیں۔ یعنی میں یہ کہہ کبھی میں یہ موئی کہہ رہا صاحب ہوں کہ آپ نے جو کبھی آپ آپ غیر نے جو مشروط نہیں ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ نے جو بھی آپ الیکشن میں گئے تو آپ نے اب جا کے دکھا دیا کہ ہم گئے آپ کے سسٹم میں، آپ کے دھاندلی شدہ سسٹم میں، اور آپ نے تو 2018 سے بڑھ کے دھاندلی کر دی۔ اب آپ دیکھیں پلاننگ دیکھیں، حیدر صاحب نوشیرہ اگر تو آپ کی بٹ صاحب کی بات درست ہے اور خٹک صاحب کے ڈیفرنسز کی وجہ سے ہی اگر پی ٹی آئی ہاری ہے، تو آپ سوچیں یہ پلاننگ مطلب یہ کس لیول کی حماقت ہے پھر کہ آپ نوشیرہ کی سیٹ اس وجہ سے ہارے، اور ڈسکا میں آپ نے جو نیریٹو ہے نون کا اس کو اتنی تقویت دے دی غیر ضروری طور پہ، جہاں آپ 3,000 سے ہار جاتے تو بڑی عزت ہوتی ہے آپ کی کہ آپ 40,000 سے صحیح نہیں ہے ہارے، وہاں پہ جی آپ نے بٹ یہ صاحب۔ کر دیا۔ نہیں، جی بٹ صاحب۔ اچھا اصل میں حیدر صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ چند دن کی بات ہے، ادھر ہی میرا خیال ہے جلسے میں مریم نواز صاحبہ نے بہت جوش اور جذبے سے کہا تھا ہم بے شک ہار جائیں ساری سیٹیں، آپ کو یاد ہوگا بے شک ہار جائیں، ہم سینٹ بھی ہار جائیں یہ بھی ہار جائیں، لیکن ہم یہ اب سمجھوتا نہیں کریں گے فلاں نہیں کریں گے۔ آپ نہیں الیکشن نہیں، کا فلاں نہیں، جلسہ انہوں نے ہے، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کمپین میں اس آپ کہہ حکومت رہی کا ہیں اس حکومت کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یہ بولا تھا کسی بھی نہیں طرح جی سے، یہ انہوں جو نے کہا اوپن تھا سینٹ تو وہی الیکشن میں آپ نے حصہ نہیں لیں گے، ریزگنیشن دے دیں گے، سیٹیں جب آپ جاتی ہیں تو جائیں۔ نہیں یہ نہیں کہا تھا، نہیں موئی صاحب وہ تو یہی پہلے کہا تھا۔ لیٹسٹ بات کر وہ رہا ہوں تو پھر چند دنوں کی جلسے جعفری کی صاحب انہی حلقوں میں یار کمپین یہ کے دوران جعفری مریم صاحب نواز نے بھولتے نہیں کہا، ہیں۔ مریم نواز نے اس میں کہا کہ ہم چاہے ہار جائیں لیکن اس گورنمنٹ کے ساتھ ہم نہیں، یعنی آپ ہاں کنفیوز کر رہے ہیں، یہ آپ کہا تو آل آؤٹ جائیں نا، آپ کہیں کہ بس ہم الیکشن میں ہی ہیں اور یہی ہمارا فی الحال یہ ہے، لیکن آپ نہیں ساتھ ہی تو بھائی صاحب ریزگنیشن اور اس یہ سے ساری پہلے انہوں چیزیں نے چالا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں استعفے دے دینے چاہیے، سینٹ کی سیٹیں جاتی ہیں تو جائیں، اس بھائی حکومت کا اس پیپلز پارٹی نظام کا ہم نہیں ساتھ دینے نہیں دیا دیں گے۔ نا، پیپلز پارٹی نے ڈیریل کر دیا وہ سارا ان کا چکر، تو وہ کیا کریں، وہ نہیں پی ڈی ایم لیکن کو ساتھ میں رکھنا نہیں ہے۔ کہہ رہا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ پھر بھی استعفے دے کے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں ووٹر تو پھر کنفیوز ہوتا ہے نہیں نا نہیں، کہ انہوں یار نے یہ تو کہا ہمارا وقت ضائع کرنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے obviously خود بہت فائدہ اٹھایا ہے، اور ایٹ لیسٹ پی ایم ایل نون کو جو ہے اپنے ووٹرز کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے سمجھوتے کرنے پڑے ہیں، اور وہ پیپلز نہیں پارٹی کی تو وجہ وہی تو سے کہہ کرے۔ رہے ہیں بٹ صاحب، آپ کریڈیبلٹی پہ جب سمجھوتے کرتے ہیں تو آپ کنفیوز کرتے ہیں نا اپنے ووٹر کو کہ یہ تو ہمارے علاقے میں بھی آ رہے ہیں، گولیاں بھی چلیں گی، شور بھی مچے گا، چوائس اس نہیں ہے دن نا، کام بھی نہیں ہوگا، پیپلز اور پارٹی کو وقت بھی ساتھ بھی ضائع تو لے کرنے کے آ رہے ہیں، چلنا کہہ ہے رہے نا، ہیں کہ ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پیپلز ایک پارٹی کے بغیر تکفری بھی نہیں چل نظام ہے۔ سکتے نا، پیپلز پارٹی کو آپ نہیں سر ڈسکارڈ نہیں لیکن کر سکتے۔ جی جی بٹ صاحب پیپلز پارٹی کا یہ دیکھ لیں، کراچی کا ہی دیکھ لیں، کیونکہ وہ کلیئرٹی تھی ان میں، پہلے دن سے وہ کہہ رہے تھے اور انہوں نے الیکشن بھرپور لڑا، اور آپ کراچی میں دیکھیں کتنا فرق ہے، وہ پی ٹی آئی کے کتنے ووٹ نکلے ہیں، تو اس لیے کیونکہ وہ کلیئر تھے اپنا، ان کا بیانیہ بڑا سیدھا ہے، نہیں لیکن وہ یہ سیٹ سیاست بھی صحیح پیپلز میرا خیال ہے پارٹی کی وہ جی تھی، سمجھ پیپلز کے کیا پارٹی کرتے کریں ہیں۔ بہت آپ کلیئر ہے، لیڈر آف اپوزیشن ہاں سندھ کا جو ہے وہ جیل میں ہے، کہتا ہے میرے جیل سیل کے اندر سانپ چھوڑتے ہیں، مطلب پیپلز پارٹی بہت کلیئر ہے۔ پیپلز پارٹی بہت کلیئر ہے، ویسے یہ بات ہے، اور لیکن ان کو سمجھنے کے لیے
آپ کو بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے، اور میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی سیاست کو سمجھنے کے لیے بھی ڈگری چاہیے، کرنے کے لیے صرف نہیں، سمجھنے کے لیے. صحیح ہے، صحیح ہے. یہ شو ہم اگر ریپ اپ کر رہے ہیں بٹ صاحب، یہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایز آلویز. وحید صاحب، یہ اگر کلین سویپ ہو جاتی، خرم کا یہ والا رزلٹ نہیں آتا، تو ہم نے اس کو تو بات نہیں کی، شاید اگلے ہفتے تک یہ بات یہاں بھی ہو جائے گی کہ جے یو آئی ایف اے کا سارا شور مچا لیں، جے یو آئی ایف اے ساری اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر لیں، اسرائیل کے خلاف مارچ کر لیں. ایک بات بہت کلیئر ہے، میرے لیے بہت کلیئر ہے کہ پختونخوا کے اندر جس طرح کا، جس معیار حکومت پختونخوا میں روایتی طور پہ آئی تھی، اس کی اب معیار جو ہے وہ کئی دفعہ کئی لیولز بڑھ چکا ہے، اور صرف باتیں کرنے سے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے سے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کٹ اتنا اٹ. بڑھ گیا تو اور نوشیرہ میں کیا ہوا پھر؟ اگر اتنا لیول آف گورنمنٹ کے پیچھے میں جے بڑھ یو گیا ایف تو اے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، پی ایم ایل نون کے پیچھے بھی ڈلیوری کا ایک بیک بون ہے نا. میں جے یو آئی ایف اے کا روایتی طور پہ پختونخوا کے اوپر ہولڈ کس وجہ سے اور کیسے، اب وہ ہونا، واپس آنا جو ہے وہ ذرا مشکل لگ رہا ہے. اور نوشیرہ کے اندر بھی جے یو آئی ایف اے کے ہاتھ سے ہی جیتے. جے یو آئی ایف کا پختونخوا پہ کوئی اوور آل ہولڈ کبھی رہا بھی نہیں ہے. جی، ایجنسیز کے اندر رہا ہے. خرم جو ہے وہ، جی صحیح، خرم ایجنسی کے اندر اور ایجنسیز ایز اے ہول اور کنزرویٹو ووٹ ایز اے ہول جے یو ایف اے کی گود میں ہی رہا ہے، اور جے یو ایف اے نے اس کا فائدہ اٹھایا. روایتی طور پہ باتیں بڑی بڑی کی ہیں، کام کچھ نہیں کیا. بہرحال اس کی obviously اس کے اوپر یہ ایک عمومی اور سطحی رائے ہے. میں اس کے اوپر ایکسپلور کرنا چاہوں گا، اگلے ہفتے ہم کرنے کی کوشش کریں گے اگر اس کے اندر سے واضح فیکٹس بھی سامنے آتے ہیں. بہرحال آج کی سٹوری ڈسکا تھی. کانٹیسٹ کس طرح کا تھا، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس کو ہم کور کریں گے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر، @حیدروی10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @jfei میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. نعیم اشرف بٹ صاحب جو کہ ہمارے آنریری تھرڈ اینکر ہیں شو کے، ان کا بھی ٹویٹر ہینڈل آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 7:05 پہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ سما.